آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کشمیر کے پروٹیسٹ کے بارے میں جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کشمیر میں پروٹیسٹرز کے کیا مطالبات ہیں اور حکومت ان کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی سچویشن جس نے معاملات کو بہت زیادہ گمبھیر بنا دی ہے، اور ایک طرف بھارت ہے جو اس ڈیولپمنٹ کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو کیا ڈائنامکس ہیں اس پورے معاملے کی، آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان کے آزاد کشمیر ریجن کی بات کریں تو وہ کوئی بہت بڑا ریجن نہیں ہے۔ 1947 کی پارٹیشن سے پہلے کشمیر ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں گلگت بلتستان بھی آتا تھا، پاکستان کا آزاد کشمیر تھا، بھارت کا جموں اینڈ کشمیر تھا اور لداخ کا علاقہ۔ تو اب یہ سارے علاقے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور ان کی کسی حد تک اپنی اپنی پہچان ہے۔ لداخ، جموں اینڈ کشمیر اور پھر گلگت بلتستان۔ اور اسپیسیفکلی کشمیر کی بات کریں تو پاکستان کے پاس وہ بہت تھوڑا علاقہ ہے جس میں کوٹلی، راولہ کوٹ، بھمبر، میرپور، نیلم ویلی، پونچھ ڈسٹرکٹ، مظفر آباد، باغ، لیپا ویلی اور کچھ دوسرے علاقے شامل ہیں۔ اور آپ یہ میپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیرو سٹرپ ہے، بہت چھوٹا ریجن ہے، اور ہسٹوریکلی یہ پورا ریجن بہت پرو پاکستان رہا ہے۔ بے شک اس سائڈ کی بات کریں یا بارڈر کے اس پار، بھارت کا بھی جو کشمیر ہے وہاں بھی بہت زیادہ پرو پاکستان سینٹیمنٹ ہم دیکھتے ہیں، اور بھارت کے کشمیر کی بھی بات کریں تو وہ بھی بہت سی چیزوں میں پاکستان سے سملیرٹی رکھتا ہے، جیسا کہ کلچر، ریلیجن، ٹریڈیشنز اور لینگویج۔ اور آپ اگر کشمیریوں کا رہن سہن دیکھیں تو وہ بہت حد تک پاکستانیوں سے ملتا ہے۔ میں دونوں سائڈز کے کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ لداخ اور گلگت بلتستان کی بات کریں تو یہ تھوڑے سے سیپریٹ ہیں اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے، کیونکہ جیوگرافی چینج ہو جاتی ہے اور یہ کراکرم اور ہمالیہ کے بلند ترین پہاڑوں کے دامن میں موجود ہیں۔ ان کا چونکہ ریجن ہی کافی حد تک ڈیفرنٹ ہے، اسی لیے ان کی کشمیر کے ساتھ سملیرٹیز کم ہیں، جبکہ کشمیر کی پاکستان اور اسپیسیفکلی پنجاب کے ساتھ بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں اور بارڈر لگتا ہے۔ بھارت کے جموں کی بھی بات کریں تو وہ سیالکوٹ کے اس پار ہے، اور ایون لوگوں کے ایکسنٹس بھی ملتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ علاقے جو پاکستانی آزاد کشمیر کے ہیں وہ بھی بہت زیادہ سملیرٹی رکھتے ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ علاقوں کے ساتھ اور ڈیفرنٹ کلچرز کے ساتھ، جس میں پنجابی، پہاڑی اور پوٹوہاری ریجنز کے ساتھ سملیرٹی شامل ہے۔ جیوگرافی اور لینگویج کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر میں بھی سملیرٹی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ پرو پاکستانی رہے ہیں، اور ایک نیچرل سنک نظر آتا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اور ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات رہے ہیں، جس طرح بھارت کی انبن رہتی ہے کشمیریوں کے ساتھ اپنی سائڈ کا جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، جبکہ پاکستان کے آزاد کشمیر کے ساتھ پاکستان کا کوئی بڑا مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے کشمیر میں احتجاج شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ علاقوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے جواب میں حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت طاقت کا استعمال کرتی ہے، کمیونیکیشن بند کر دیتی ہے، انٹرنیٹ کو جیم کر دیتی ہے۔ تو یہ سچویشن ایک بار پھر پیدا ہو گئی ہے۔ لاسٹ ایئر ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ کشمیر میں پروٹیسٹ بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئے تھے، اس کے بعد حکومت نے انٹروین کیا تھا اور بہت سی ڈیمانڈز ان کی مانی تھیں۔ اس وقت ان کی کیا ڈیمانڈز تھیں؟ اس وقت ان کو چاہیے تھی سستی بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی۔ شہباز شریف کی حکومت اس وقت بالکل نہیں تھی اور انہوں نے کافی حد تک ان کو سبسڈیز پرووائڈ کی تھیں۔ 23 بلین روپیز کی سبسڈی دی گئی تھی، جس کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں کمی آئی تھی اور کشمیریوں کے لیے الیکٹریسٹی کاسٹ میں بھی کمی کی گئی تھی۔ اور جو ریٹ پاکستان کے دوسرے بجلی کے صارفین کو ملتا ہے، کشمیریوں کو اس کے نسبت بہت سستی بجلی اب مل رہی ہے۔ لیکن اس میں سے بھی بہت سی ڈیمانڈز تھیں جو اب پروٹیسٹرز کے مطابق پوری نہیں کی گئی تھیں۔ ہم نے بہت انتظار کیا ہے اور ہم مجبور ہو گئے ہیں احتجاج کرنے میں۔ اس حوالے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی ہے، جن کے لیڈرز کافی اگریسو سپیچز بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ ہم اینٹی پاکستان نہیں ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ جو بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے آزادی کی بات کر رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ خود اس عوامی ایکشن کمیٹی نے کلیئر کیا ہے۔ ان کے مطابق ہمارے کچھ اعتراضات ہیں حکومتی رویوں سے متعلق اور کچھ افسران سے متعلق،
اور ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی ہے کہ حکومتی لوگوں کے جو پرکس ہیں ان کو کم کیا جائے. جو ان کو گاڑیاں ملتی ہیں, ان کو باڈی گارڈز ملتے ہیں, فری الیکٹریسٹی اور مفت کا پیٹرول, اس کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. ہمیں صحت اور تعلیم کی سہولیات دی جائیں, انٹرنیٹ سروسز کو بہتر کیا جائے. اور اس کے علاوہ ایک کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 12 سیٹیں جو کشمیری مہاجرین کے لیے رکھی گئی تھیں ان کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. ایک اسپیشل کوٹا رکھا ہوا ہے کشمیری مہاجرین کے لیے, اور ان کا یہ بھی الزام ہے کہ حکومت ان کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے جب جوڑ توڑ کی سیاست کرنی ہوتی ہے. ان کے مطابق سرکار ان اسپیشل سیٹوں کا استعمال کر کے اپنی مرضی کی حکومتیں بنواتی ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتی ہیں. یعنی ایک پپٹ حکومت ہوتی ہے جو کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی گورنمنٹ چلاتی ہے. اور ان کے مطابق ان 12 سیٹوں کی وجہ سے ساری نمائندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور زیادہ تر ڈیولپمنٹ فنڈ یہ کھا جاتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک پاورفل پولیٹیکل بلاک بنا لیا ہے. یعنی ان کے مطابق پاکستانی سرکار ان 12 سیٹوں کو جوڑ توڑ کے لیے استعمال کرتی ہے جس سے ہماری نمائندگی متاثر ہوتی ہے. اور اس حوالے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈر ہیں شوکت نواز میر, وہ کافی اگریسو سپیچز کر رہے ہیں. ایک چیز ہم نے ان پروٹیسٹ میں دیکھی ہے کہ یہ کافی اگریسو اور کافی حد تک یونیفارم ہے. یعنی اگر ایک کال آتی ہے ہڑتال کی تو پورے کشمیر میں وہ اپلائی ہوتی ہے. مظفر آباد کی ساری دکانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور بیک وقت ملٹیپل شہروں سے لوگ نکل آتے ہیں. لوگ کوہالہ کے برج پر پہنچ جاتے ہیں, میر پور میں احتجاج کرنے کے لیے نکل آتے ہیں, مظفر آباد کو بلاک کر دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں جن میں بہت سے لوگوں کی جان بھی گئی ہے, جو کہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے. حکومت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان پروٹیسٹ کی آڑ میں بہت سے تخریب کار ایلیمنٹس فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ملک دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور اس وجہ سے حکومت نے ایک جواز پیش کیا ہے انٹرنیٹ کو بند کرنے کا, کمیونیکیشنز کو ٹوٹل جیم کرنے کا, جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیش آ رہی ہیں لوگوں کو. اور مظفر آباد کے بارونق بازار بالکل بند پڑے ہیں, وہاں پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی. انٹرسٹنگلی آج کل بھارت کے آکوپائڈ لداخ کے ایریاز میں بھی بہت سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جہاں پر وہ پولیٹیکل اٹانومی مانگ رہے ہیں. بھارت کے 2019 کے اقدامات کے بعد جس میں انہوں نے 35A اور آرٹیکل 370 کو ریووک کر دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اس ریجن کو اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے گا, 6 کیجول میں شامل کیا جائے گا, جو وہ نہیں کر رہے ابھی تک, جس کی وجہ سے لداخ کی مینجمنٹ میں بھی بہت سے مسائل سامنے آ رہے ہیں. پاکستان میں اسی طرح کا کیس ہم گلگت بلتستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پراپر صوبے کا درجہ دیا جائے. اور اس حوالے سے ہم نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں گلگت بلتستان میں بھی پروٹیسٹ دیکھے تھے. ان لائک انڈین آکوپائڈ کشمیر, پاکستان نے اپنے آزاد کشمیر کو ایک اسپیشل ریاست کا درجہ دیا ہوا ہے اور اس حوالے سے ان کی اپنی اسمبلی ہے, اپنا پرائم منسٹر ہے اور زیادہ تر معاملات وہ خود چلاتے ہیں. آزاد کشمیر کی پاپولیشن 40 لاکھ سے زائد ہے. اس میں ان کی رولنگ ایلیٹ کے پریویلیجز کے حوالے سے جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت اہم ہے, جس میں کشمیریوں کے مطابق ہم ان کی عیاشیوں سے تنگ آ چکے ہیں. اور ان کے مطابق کشمیر کی رولنگ ایلیٹ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے بہت قریب ہے اور جس طرح کی عیاشیاں وہ انجوائے کرتے ہیں وہی ادھر بھی ریپلیکیٹ ہوتی ہیں. وہ ان کے پارٹنرز ہیں, یعنی پارٹنر ان کرائم, کرپشن میں اور پرکس انجوائے کرنے میں. اس لیے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان پریویلیجز کو کم کیا جائے. یہ جو اتنی زیادہ گاڑیاں, فری بجلی, فری پیٹرول, اس کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. بیسیکلی اس ساری سچویشن کو دیکھ کر سمجھ یہی لگتی ہے کہ بہت سی چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں, جو مس مینجمنٹ ہے اور جو کرپشن ہے, وہی کشمیر میں بھی ریپلیکیٹ ہو رہی ہے اور لوگ اب اس سے تنگ آ چکے ہیں. لوگوں کے مطابق جو مزے رولنگ ایلیٹ انجوائے کر رہی ہے اس کا 1% بھی عوام کو نہیں دیا جا رہا. اگر ان کو سستا پیٹرول اور سستی بجلی مل رہی ہے, ان کو گارڈز مل رہے ہیں, ان کو گاڑیاں اور بنگلے مل رہے ہیں, تو عوام کو بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ وہاں پر انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کی بھی بات کریں تو وہ بھی اتنی سٹرونگ نہیں ہے. وہ کمپنیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں وہ کشمیر میں نہیں کرتی. 1-2 کمپنیز وہاں پر کام کرتی ہیں جو دور دراز علاقوں میں سگنل نہیں پہنچا پاتی, اور کئی علاقے آج بھی انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹڈ ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں کافی زیادہ غربت بھی ہے. اور اس کے علاوہ کشمیر میں پاکستان کے بہت سے ڈیم پروجیکٹس بھی ہیں اور ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہائیڈل پاور پروجیکٹس کی رائلٹی دی جائے. اور اسی پوائنٹ کے تحت انہوں نے پچھلے سال بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ چونکہ بہت سے ڈیمز کشمیر میں ہیں, یعنی زیادہ تر الیکٹریسٹی یہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے, تو ہمیں سستی بجلی ملنی چاہیے. تو اس وقت حکومت نے یہ مطالبہ ان کا مانا تھا.
اس کے علاوہ کچھ اور دوسری ڈیمانڈز بھی ہیں، جیسا کہ ٹیکسوں میں مزید کمی، اور پچھلے 2 پروٹیسٹ کے دوران حکومت نے جو لیگل پروسیڈنگز شروع کی ہیں بہت سے ورکرز کے خلاف، ان کو واپس لیا جائے، بہت سے علاقوں میں بجلی کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے، امپلائمنٹ اپرچونٹیز میں اضافہ کیا جائے اور پولیٹیکل انٹرفیرنس کم کی جائے، اور اداروں میں میرٹ کو پروموٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ کشمیر میں انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ذریعے۔ جو فنڈ عوام کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو کرپٹ رولنگ ایلیٹ نہ کھا جائے۔ نئی ٹنلز اور برجز کنسٹرکٹ کیے جائیں تاکہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹیویٹی بہتر ہو، یعنی وہ پاکستان سے مزید کنیکٹیویٹی مانگ رہے ہیں، کوئی علیحدگی کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ بہتر کنیکٹیویٹی چاہیے، اور اس حوالے سے ایئرپورٹ کو بھی فعال ہونا چاہیے جو پچھلے کئی سالوں سے نان آپریشنل ہے۔ اس حوالے سے شہباز شریف نے آلریڈی ایک کمیٹی قائم کی ہوئی ہے کہ اس ایئرپورٹ کو کس طرح آپریشنل بنایا جائے۔ حکومت نے اس حوالے سے 1-2 کمیٹیز بھی بنائی ہیں جس میں ڈیفرنٹ پولیٹیشینز اور لیڈرز کو رکھا گیا ہے جو کہ مذاکرات کر رہے ہیں اس وقت کشمیر کی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ۔ لیکن ہم نے وائلنس کے بہت سے واقعات دیکھے ہیں جس میں 12 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور سینکڑوں انجرڈ ہیں۔ حکومت اس پورے پروسیس کو ایوائڈ کر سکتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور اب مذاکرات ہو رہے ہیں جب بہت سا نقصان ہو گیا ہے۔ پاکستان کو ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے اور اس حوالے سے کوئی اگریشن نہیں دکھانی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہسٹوریکلی، جیوگرافیکلی، کلچرلی، ٹریڈیشنلی، ریلیجسلی، لنگوسٹکلی کشمیری پاکستان کے بہت قریب ہیں، تو پاکستان کو ان کو قریب ہی رکھنا چاہیے، نہ کہ دور کرنا چاہیے، جیسا کہ بھارتی آکوپائڈ کشمیر کی باقی بھارت سے نہیں بنتی، نہ وہ کبھی بنے گی، لیکن کشمیری پاکستان کے ساتھ نتھی ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹیویٹی بڑھانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس سینسٹیو میٹر کو حکومت کو بڑے دھیان سے مینیج کرنا چاہیے اور اس میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ادھر مودی سرکار کا بھی پروپیگنڈا ہر وقت تیار ہوتا ہے اور وہ اس حوالے سے چالیں چلتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہم وہاں کے لوگوں میں تفریق پیدا کریں۔ وہ کبھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کبھی آزاد کشمیر کے لوگوں کو، اور کشمیری چاہے ادھر کے ہوں یا ادھر کے، انہوں نے کبھی بھارت کی بات نہیں سنی، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی ہے۔ اس لیے پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ گفت و شنید کرے اور معاملات کو حل کرے۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی سرکار کو یہاں پر ایک فنڈامنٹل ڈر ہے، اور وہ ڈر یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ پریویلیجز کے خاتمے کا مطالبہ ہے یہ ہمارے لیے فیوچر میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر ہم نے یہاں پر ان کی ڈیمانڈ مان لی تو پاکستان کے دوسرے ایریاز میں ان کی مثال دیکھتے ہوئے لوگ اٹھ سکتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو مزے اڑا رہی ہے وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مزے دنیا کی بہت سی رولنگ ایلیٹس اٹھاتی ہیں، لیکن اس میں ایک کام بھی کرنا ہوتا ہے کہ عوام کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے۔ آپ صرف ون سائیڈڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ حکومت نہیں چلا سکتے کہ ایک طرف عوام مر رہی ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، انفلیشن کہاں پہنچی ہوئی ہے، 45% سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے، اور دوسری طرف ہم رولنگ ایلیٹ کو دیکھیں تو اسلام آباد میں ان کے مزے ہی نہیں ختم ہوتے۔ ان کے پاس گاڑیاں، ان کے پاس گارڈز ہیں، ان کے پاس سبسڈیز ہیں، ان کے پاس فری پیٹرول ہے اور فری الیکٹریسٹی ہے، اور یہ پاکستان کے بزنس انوائرمنٹ کو درست کرنے میں اس طرح اپنی ایفرٹس نہیں لگاتے۔ ابھی ریسنٹلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی کمپنی پاکستان سے ایگزٹ کر رہی ہے، وہ اپنی مینوفیکچرنگ کو پاکستان میں بند کر رہی ہے، اور اس وجہ سے بہت حد تک ان کے آپریشنز پاکستان میں محدود ہو جائیں گے، اور اس کمپنی کے مینیجرز نے بھی یہی بات کی ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا اب مشکل ہو رہا ہے، تو جب بزنس نہیں ہوگا تو جابز کیسے پیدا ہوں گی؟ اور اس صورتحال میں حکومت کے پاس کیا حل ہوتا ہے کہ فورس کا استعمال کر لو، پکڑ دھکڑ کرو، مقدمے بناؤ۔ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں بھی گھس کر کیا کچھ نہیں کیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے کم ہی دیکھنے کو ملی ہیں، اور سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت کیوں اس طرح کا رویہ اپنا رہی ہے۔ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتے۔ اگر لوگ ناانصافی دیکھیں گے تو اس پر بات چیت تو کریں گے۔ اب باقی پاکستان میں تو حالات اس وقت نہیں ہے کہ کوئی احتجاج کرے، احتجاج اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو ڈنڈے ہی پڑتے ہیں۔ یہ چیز کم از کم کشمیر میں ہمیں اپلائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، جتنا آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اور پھر ریزنٹمنٹ بڑھتی ہے۔ تو
तो रिजेंटमेंट और नफ़रतों को नहीं बढ़ाना चाहिए। इस तरह के वाक़यात ही होते हैं जिनकी वजह से फिर अगले साल भी प्रोटेस्ट होते हैं। लोगों के दिलों में वो रिजेंटमेंट और गुस्सा रह जाता है, नफ़रत रह जाती है सिस्टम के ख़िलाफ़, और अगली दफ़ा वो जब भी कोई सरकारी ऑफिसर देखते हैं तो वो लान तानी करते हैं, यानी दिल में एक नफ़रत भर जाती है। तो ऐसे इक़दामात हुकूमत को करने ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से हुकूमती अफसरान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो। और सबसे बढ़कर हुकूमत को अपने रवैये दुरुस्त करने चाहिए। जो इतनी सब्सिडीज़ हुकूमत ले जाती है, इतने मज़े खुद इंजॉय करती है, आवाम तक भी कुछ पहुंचना चाहिए। और उसका एक ही हल है कि हुकूमत एफ़र्ट करे पाकिस्तान के हालात दुरुस्त करने में और बिज़नेस एनवायरनमेंट को सही करने में। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इसके लिए पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और पाकिस्तान को अमन चाहिए। अगर लोगों के पेट भरे नहीं होंगे तो वो एहतजाज ही करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या हुकूमत इनकी ये डिमांड्स कबूल कर लेगी, और क्या हुकूमत इससे कोई सबक सीखेगी इन प्रोटेस्ट से, स्पेशली ये जो रूलिंग एलीट के प्रिविलेजेस के हवाले से है कि इनको कम किया जाए। मुजफ्फराबाद के अलावा इस्लामाबाद में बैठी हुई पाकिस्तानी हुकूमत क्या अपने प्रिविलेजेस को कम करेगी, जिसके हवाले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बातचीत होती है पब्लिक में, या आपके ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत का इस हवाले से किसी भी चेंज का कोई इरादा नहीं है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।